ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. قابل قدر برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، عفت مآب، عزت مآب اسلامی خواتین، ماں اور بہنیں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، برتری اسی اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے. اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی شریک، کسی پارٹنر کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے. کسی کا محتاج نرک زمانے میں کیا کمی ہے مولا تیرے خزانے میں؟ اللہ کا خزانہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. دنیا میں آنے والے دنیا سے خالی ہوتے رہتے ہیں. ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے آنکھوں میں اتنی بصارت نہیں، ہمارے کانوں میں اتنی سماعت نہیں، ہمارے جگر میں اتنی قوت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورا شکریہ ادا کر سکیں. اللہ نے خود فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اکٹھا کرنا چاہو، جمع کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
میری کن کن نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی تعریف کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس حمد کے بعد لاکھوں کا انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو کائنات کے آخری امام، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 1 مارچ 2024 مطابق 18 شعبان 1445 ہجری جمعہ کے دن، جمعہ کے موقع پہ میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے جس محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ اسی طریقے سے مجھے آپ تمام کو جنت میں بھی جمع ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے، جیسے ایک ہفتے کے دن ہیں، ایک ہفتے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی، مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا فرمائی، دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مقبول ہیں، دنوں کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مضبوط، مقبول اور سب سے احترام والے دن ہیں رمضان کا آخری عشرہ۔ تمام انسانوں میں صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے پاک باز بنایا ماشاءاللہ، اور تمام انسانوں میں انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا، چن لیا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے تمام انبیاء میں جس نبی کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، کائنات میں جسے آخری پیغمبر بنایا، اس کی شریعت کو آخری شریعت بنایا، اس کے بعد نہ کوئی شریعت آنے والی، نہ کوئی پیغمبر آنے والا، نہ آسمان سے کوئی کتاب نازل ہونے والی، یہ امت آخری امت، اے پیغمبر آخری پیغمبر، اس شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں مجھے اور آپ کو آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ امت بڑی عظیم امت ہے، اس امت کا اونچا مقام ہے، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنا کر روانہ فرمایا، کام کرو گے یہ ٹائٹل ملے گا، اشرف بن جاؤ گے، سارے انسانوں میں اللہ اونچا مقام عطا کرے گا۔ اگر کام نہیں کرو گے تو سب سے زیادہ رذیل بن جاؤ گے، کمتر بن جاؤ گے، مقام تمہارا سب سے زیادہ گر جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چند دنوں پہ بڑی فضیلت ہے۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان کتابوں میں جو مقام قرآن کریم کا ہے ایسا کسی کتاب کا مقام نہیں۔ تو ایسے ہی ایک ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عظیم دن بنایا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بار بار پیارے نبی یہ حدیث بیان فرماتے تھے، ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے کہ اذان جمعہ سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجد میں آنے والوں کے نام نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کب؟ اذان جمعہ سے پہلے جو مسجد میں آیا اس کا نام رجسٹر کے اندر آ گیا، جو بعد میں آیا حاضر ہے رجسٹر سے وہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ دوسرا فائدہ یہ ہے خطبہ جمعہ کو ابتدا سے سن سکتا ہے۔ یہ 2 فضیلتیں ہیں اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں آنے کی۔ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نمونہ
اگر کوئی شخصیت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے۔ اگر کسی کی بات لی جا سکتی ہے اس نبی کی بات لینا ضروری ہے، لینا ضروری ہے، نہ لیں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا کو جھٹلایا جا سکتا ہے، دنیا سے منہ موڑ لیا جا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں کو ناراض کیا جا سکتا ہے، اگر نبی کو ناراض کیا گیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہوگا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ نازل فرمایا۔ آپ مکہ مکرمہ میں آئے، آپ نے وہ کام کیا ماشاءاللہ، ویسا کام نہ کسی نے کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، آپ نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ اس وقت مکے کی سرزمین پہ جتنے بھی لوگ تھے تمام انسانوں کی نظر میں سب سے سچا، سب سے امین، سب سے وفادار اگر کوئی شخصیت تھی تو یہی شخصیت تھی ماشاءاللہ۔ نبی بننے سے پہلے آپ محترم، نبی بننے کے بعد ایمان والوں کی نظر میں محترم بن گئے۔ آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، سارے وہاں پر جمع ہوئے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو اپنی طرف سے کسی ایک کو روانہ کر دیا، جاؤ محمد آواز لگا رہا ہے۔ سارے کے سارے جمع ہوئے۔ آپ نے کہا اے لوگو، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر پہاڑ کے پیچھے کیا اس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گی، تمہارا نام و نشان مٹا دے گی، کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ کوسچن مارک، سوال یا نشان۔ تمام نے کہا بالکل، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا۔ سامنے والے کے بارے میں پیارے نبی کے حق میں رپورٹ، آپ سچے ہیں، ہم نے آپ کو سچا جانا ہے، آپ کا پیغام سچا، آپ کی بات سچی۔ جب سامنے والوں کے حالات آپ نے ٹٹول لیے، سامنے والا مجھے سچا بول رہا ہے، تو آپ نے اسی وقت یہ پیغام توحید پیش کیا۔ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ وتملکوا العرب والعجم۔ اے انسانوں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، سب کچھ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، دینے والا ہو، لینے والا ہو، مانگا اس سے جائے، منایا اس کو جائے، وہ جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جس کو روک دے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اے انسانوں، بیماری کے فیصلے اسی کی طرف سے ہوتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے ہے، ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ تفلحوا عند اللہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے۔ یہ اگر چاہتے ہو، یہ کامیابی لا الہ الا اللہ کے اندر رکھی گئی ہے، ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان، اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آپ نے اعلان کیا تملک العرب والعجم، صرف دنیا دین ہی نہیں، اللہ کے پاس کامیابی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سرخ رو کرے گا، عرب اور عجم کے خزانوں کی منجیوں کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے۔ یہ پیغام ایک اللہ کو مانو جب عوام کے سامنے گیا، اسی میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے فوراً کہا تبت لک یا محمد الیہذا جمعتنا۔ ادھر سے آپ نے پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد تمام نے آپ کو سچا کہا،
سچا کہنے کے بعد آپ نے توحید کا پیغام دیا، اس کے بعد لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، غیر تو غیر اپنا مخالف ہو گیا۔ چچا نے کہا اے میرے بھتیجے تیرے دونوں ہاتھ ہلا کو برباد ہو جائیں، الیہذا جماعتنا، کیا تو اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ اب اس منظر کو دیکھو، پیارے نبی نے توحید کا پیغام دیا، سامنے والے نے آپ کو بددعا دی، تیرے دونوں ہاتھ ہلا کو برباد ہو جائیں۔ یہ پورا منظر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی، نبی کے لیے بددعائی کلمات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئے۔ سامنے والے نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے 5 کہا، اللہ نے 5 جواب دیے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ کیا کہا؟ اللہ ناراض ہو گیا۔ 5 جوابات کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یہ سورہ لہب قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، ابو لہب کے کردار کو پہچانا جائے گا اور بددعائی کلمات اس کے لیے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت تک اس کی تلاوت جاری ہے۔ ہمیں اشارہ یہ ہے دنیا والوں کی مخالفت مول لی جا سکتی ہے مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہی توحید کا پیغام تھا۔ مکے میں 13 سال امام کائنات زندگی گزارے، کبھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ آپ نے مار کھائی لا الہ الا اللہ کے لیے، آپ کو گھر کے باہر گھسیٹا گیا، مارا گیا، گالیاں دی گئی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا اسی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا گیا اسی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھی گئی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میری ماں، آپ کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام نازک میں ظالم نے برچا ایسا ڈال دیا کہ وہ برچا پیٹ کو پار کرتے ہوئے نکل گیا۔ وہ نحیف ماں، وہ کمزور ماں، وہ بوڑھی ماں جس کا اسلام میں اتنا مقام ہے، سب سے پہلا خون توحید کے لیے اگر زمین کے اوپر کسی کا گرا ہے، اسی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون زمین کے اوپر گرا۔ اللہ اکبر، اسلام کے لیے قربانیاں مردوں سے بھی زیادہ خواتین نے دی ہیں ماشاءاللہ۔ پہلا خون اگر گرا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرا ہے۔ پیارے پیغمبر جاتے رہتے تھے، حضرت عمار کو باندھ دیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا، حضرت سمیہ کو زمین پہ لٹا دیا گیا۔ باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹا ایمان کا پیغام ماں باپ کو سنایا، ماں نے بھی قبول کر لیا، باپ نے بھی قبول کر لیا۔ چھوٹا گھرانہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں، چھوٹا گھرانہ۔ ظالم کو پتا چلا، ابو جہل کو گھسیٹا گیا، باندھا گیا۔ خاتون ام سمیہ کو زمین پہ لٹا دیا گیا۔ پیارے نبی ادھر سے گزرتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا۔ ابھی صحابہ کی تعداد مضبوط نہیں ہوئی تھی، امام کائنات اس منظر کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پیارے نبی فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ، کیا پیاری دعا تھی پیارے پیغمبر کی، کیا پاک نفوس تھے، یہ کیا جینے والے صحابہ تھے۔ اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، وہ بوڑھے باپ وہیں پر دم توڑ دیے۔ ماں ام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں برچھا داخل کیا گیا، وہ کمزور ماں اسی وقت دم توڑ دی اور خون کا خطرے سے زمین کو لالازار کر دیا۔ یہ ساری محنتیں، یہ سارے پہاڑات مصیبت کے آخر ان کے اوپر کیوں آئے؟
کیا لین دین کا معاملہ تھا؟ کیا کچھ اور باتیں؟ کچھ بھی نہیں، معاملہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا اتنا آخر پاور ہے کیوں؟ اتنی طاقت ہے کیوں؟ آپ جانتے ہیں ایک 15 منزلہ اگر بلڈنگ کھڑا نہ ہو، 15 منزلہ بلڈنگ کبھی کھڑتی ہے، کبھی 20 منزلہ بلڈنگ کھڑتی ہے۔ اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں اونچائی کے اوپر بلڈنگ ہے، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے، اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ بنیاد اگر مضبوط ہے بلڈنگ اوپر والی گر نہیں سکتی۔ ہمارے ایمان کی یہ بنیاد توحید، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی مین بنیاد توحید ہے۔ اگر یہ توحید مضبوط نہیں ہے، نماز کے اندر فرق، روزے کے اندر فرق، زکوٰۃ کے معاملے میں گڑبڑ، حج کے معاملے میں گڑبڑ، اگر توحید مضبوط ہے ہر چیز پرفیکٹ نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمیں توحید کے لیے جینا ہے اور توحید کے لیے مرنا ہے۔ پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 پر 2 سے 80 پر 8 تک آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 18 پیغمبروں کا نام لیا۔ ماشاءاللہ ٹوٹل پیغمبر 25 پیغمبروں میں سے 18 پیغمبروں کا اللہ نے سورہ انعام کی ان آیات میں نام لیا۔ صرف میں نام بولتا جاتا ہوں، اس میں نام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 6۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، 6 12۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ ہوئے ٹوٹل 18 پیغمبروں کے نام۔ ان 18 پیغمبروں کا نام ان آیتوں میں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے وہ پیغام دیا۔ اللہ اکبر! ترجمہ کرنے کے لیے زبان لڑکھڑاتی ہے دوست، ہمت نہیں ہوتی ان آیتوں کا آخر کیسے ترجمہ کیا جائے۔ یہ 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے 18 پیغمبروں، اے ابراہیم، تمہارا مقام بڑا ہے، میں جانتا ہوں۔ درود میں نبی کے نام کے ساتھ ابراہیم کا نام جڑا ہوا ہے۔ اے اسماعیل، تم ذبیح بن کر آئے ہو۔ اے موسیٰ، تمہارا مقام بڑا۔ اے عیسیٰ، تمہارا مقام بڑا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اے 18 پیغمبروں، ولو بالفرض، اگرچہ جیسا عام کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، ولو اشرکو، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کر لیتے، مجھے چھوڑ کر اور کو پکار لیتے، کوسچن مارک، تو کیا اللہ نے کہا اے 18 پیغمبروں کو اگر یہ غلطی بھی تم سے ہو جاتی تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر! ہمت نہیں ہوتی ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر! پیغمبروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دوستو، توحید سب سے بہترین چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے سب کچھ برباد۔ یہ مضبوط ہے، ہر چیز پرفیکٹ نکلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے لوگوں کو توحید کے لیے جینے اور توحید کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر اسی لیے کوشش کی گئی ہے پیارے پیغمبر کے اور صحابہ کرام کے۔ آخرکار ان جلادوں نے، مکے کے رہنے والوں نے نہ نبی کو چین سے رہنے نہیں دیا، نہ صحابہ کرام کو چین سے رہنے دیا۔ آخرکار ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ گھر لوٹ لیے گئے، مکان لوٹ لیے گئے، مال لوٹ لیا گیا، تمام کے اوپر قبضہ کر دیا گیا۔ مکے سے باہر نکلنے پہ مجبور ہوئے، سب گئے۔ پیارے پیغمبر بھی آخر نکلے،
مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ مدینہ ابھی جانے سے پہلے ایک مقام آتا ہے جسے مقام قبا کہتے ہیں، قبا کا ایریا۔ آپ وہاں چند دنوں کے لیے رکے، وہاں جو لوگ تھے آپ کے پاس آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے جو چند دن وہاں رکے وہیں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ اس مسجد سے نکل کر آپ مدینے میں گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟ اگر سعودی عرب سے میرا بیٹا میرے گاؤں آئے، اس کا پہلا کیا کام ہوگا؟ 2 انتس بلڈنگ بناؤ، ایک مکان خرید لو یا سائٹ بنا لو یا بزنس بہترین طریقے سے سیٹ اپ کر لو۔ ہر ایک کی تمنا، آپ کے بیٹے کی بھی تمنا، سب کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا یہ ہے دنیا بنے۔ مگر پیارے نبی مدینے میں گئے ہیں، آپ کی تمنا یہ ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، ماشاءاللہ مسجد بنائی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آج کل یہ ہمارا ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہ جھومر، یہ فیان، یہ مائک، یہ عالی شان دروازے، یہ سیمنٹ اور یہ ٹائلز، پیارے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں؟ دنیا کے معاملے میں وہ زمانہ پیچھے پیچھے، دین کے معاملے میں آگے آگے۔ آج یہ ہمارا زمانہ دنیا کے معاملے میں آگے آگے، دین کے معاملے میں پیچھے پیچھے۔ مسجد کی ایک شکل تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسجد بنائی گئی، پلر آج ہمارے لوہے کے چڑھتے ہیں، وہاں پلر کیا تھے؟ جیسے ناریل کے درخت یا ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، تنوں کو کاٹا جاتا، زمین میں ڈالا جاتا، پلر ریڈی ہو گیا اور اوپر لکڑیوں کی چھت بنا دی گئی، سیمنٹڈ۔ آج ہماری مولڈنگ، وہاں مولڈنگ کیا تھی؟ کھجور کے پتے، جیسے ناریل کے پھڑے ہمارے ہوتے ہیں، کھجور کے پتے ڈالے گئے اور چھت بنی، ماشاءاللہ مسجد نبوی تیار ہو گیا۔ یہ ہے مسجد نبوی۔ زمین بالو والی زمین، بارش گرتا تھا، پانی کے قطرات زمین میں گرتے تھے، نبی صحابہ سجدہ کرتے، صحابہ اور نبی کی پیشانی پہ کیچڑ لگ جاتا تھا۔ مسجد یہ تھی۔ اذان دینے والے سیدنا بلال، نماز پڑھانے والے امام کائنات، نماز پڑھنے والے جنتی صحابہ، پیچھے دیکھو حضرت ابوبکر کو، پیچھے دیکھو عمر بن خطاب کو، پیچھے دیکھو عثمان غنی کو، پیچھے دیکھو علی حیدر کرار کو، پیچھے دیکھے سعد و سعید کو، پیچھے دیکھو معاذ و معاویز کو، سارے جنتی صحابہ پیچھے سب باندھ کر نماز پڑھنے والے، اذان دینے والے سیدنا بلال، نماز پڑھانے والے امام کائنات، نماز پڑھنے والے جنتی صحابہ۔ اور مسجد کی کیا ویلیو ہوں گی کوئی لگا سکتا ہے؟ کیا ویلیو ہوں گی اس کی؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ مسجد تو کچی تھی، مسجد تو کچی تھی مگر نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، یہ ہے فرق۔ اس کو مٹا دیا جائے، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا جائے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان دھوپ کے اندر ڈبکیاں کھاتا رہے گا، یقیناً آئے گا وہ دن کے جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت سے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، کوئی کسی کا کام دینے والا نہیں، کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں ہر ایک کو تمنا ہوگی مجھے عرش کے نیچے جگہ مل جائے، مجھے چھاؤں مل جائے۔ یہ تمنا اگر وہاں کسی کی پوری ہو نہ ہو، اس کو دنیا میں کام کرنے کا آرڈر دیا گیا، عرش الہی کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملے گی۔ مالدار دنیا میں ہے، توحید نہیں، عمل نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کروڑ پتی تھا دنیا میں، توحید نہیں، عمل نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا میں ہوگا کار میں چلنے والا، پیچھے 10 کاریں، سامنے 10 کاریں، دنیا میں ویلیو ہے،
اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. توحید ہے توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایسے مقام پر اگر میں یہ چاہوں آپ یہ چاہیں عرش کے نیچے اللہ ہمیں جگہ دے دے تو ہمیں ایک آپشن دیا گیا. کیا دیا گیا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ایک ایسے نوجوان کو جگہ دے گا جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے. ماشاءاللہ. مسجد میں دل کے لٹکنے کا معنی کیا ہے؟ مسجد میں آیا، نماز فجر ادا کر لیا، جیسے ہی یہ نماز اشراق پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر کے نکل گیا، ظہر تک دل میں بے چینی، میرا اللہ مجھے کب بلائے گا، میں کب جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا. ہے باہر، دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. ظہر سے فارغ ہوا، عصر تک بے چین، عصر سے فارغ ہوا، مغرب تک بے چین، مغرب سے فارغ ہوا، عشاء تک بے چین، رات میں آرام سے سویا، نیند ٹوٹی، تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ وہ مبارک نوجوان ہے جس کو اللہ نے کہا نبی کے زمانے ایسے نوجوانوں کو عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کیا ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہمیں قیامت کے دن یہ مقام عمدہ مل جائے؟ اگر ملنا ہے خالی پیلی ایسے نہیں ہوگا. جب تک کرو گے نہیں حرکت ہمارے پاس نہیں آئے گی برکت. عمل میں، حرکت میں برکت ہے. کچھ بڑھو، اللہ تعالیٰ اور بڑھ کر آگے آئے گا انشاءاللہ. یہ پیغام، یہ مسجد توحید کا مرکز ہے. یہاں سے توحید کی آواز لگائی جاتی ہے. یہ مسجد نور کا مقام ہے. یہاں نور کی برکھا برستی ہے. آنے والے پر نور ہو کر یہاں سے جا سکتے ہیں. پیارے نبی کے ایک پیاری حدیث، اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے. پیارے نبی جن کے اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے گناہ بھی معاف، مگر اس نبی کا کردار دیکھو، اس نبی کا عمل دیکھو. پیارے نبی فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. ماشاءاللہ. اے اللہ تو محمد کے لغزشوں کو معاف فرما. سر سجدے میں ہوتا تھا، لمبا سجدہ کرتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ تو پاک ہے، تو سب سے اونچا ہے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مولا تو معاف نہ کرے تو ہم کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. سر سجدے میں ہوتا تھا، رب کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے تھے پیارے پیغمبر. نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی نہیں. جیسا مقام اونچا ایسا عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں گزرا ہے. لمبا قیام، اتنا لمبا قیام. ماں عائشہ رپورٹ فرماتی ہیں، ماں عائشہ فرماتی ہیں چھوٹا کمرہ ہمارا، میں آرام کرتی، پیارے نبی آرام کرتے. رات کا سناٹا چھا جاتا، دنیا میں تاریکی آ جاتی، لوگ نیند کے غوشوں میں آباد ہو جاتے، لوگ آرام کر رہے ہیں، مگر میرا نبی تڑپ رہا ہے. پیارے نبی پریشان ہیں. رات کی تاریکی میں امام کائنات جاگتے تھے، وضو کر لیتے تھے، وضو کرنا، قیام کرتے تھے، لمبا قیام کرنا. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام. ماں عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کھڑے کھڑے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے اے عائشہ افلا اکون عبدن شکورا، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیا ہے، کیا اس بات کو سن کر میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں انسان اتنا اللہ کے قریب کسی بھی معاملے میں نہیں ہوتا جتنا حالت نماز میں ہوتا ہے، اور حالت نماز میں بھی حالت سجدے میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ پیارے پیغمبر کا کردار. اس نبی کو دیکھو، فرماتے ہیں یہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے میں مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. ایسے پیغمبر مسجد کو آتے ہوئے ایک دعا پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. وہ دعا کیا ہے؟ بہترین دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا
وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم آتینی نورا. کیا بہترین دعا ہے ماشاءاللہ. ایک ایک لفظ کو لے لے کر میرے نبی نے دعا مانگی ہے ماشاءاللہ. نبی اے اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اے اللہ مجھے مانگنے کا اختیار میں مانگتا ہوں، اے اللہ تو دینے والا ہے، مولا تو مجھے دے. کیا دے؟ دینے کے لیے کیا چیزیں مانگے؟ نبی نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو پر نور بنا دے، دل کے اندر نور عطا فرما. اس کے بعد وفی لسانی نورا، اے اللہ میری زبان میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، میرے آنکھوں میں نور عطا فرما، میرے دائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے سامنے نور عطا فرما، میرے پیچھے نور عطا فرما، میرے اوپر نور عطا فرما، میرے نیچے نور عطا فرما. وآتینی نورا، اے اللہ مجھے نور میں ڈوبا ہوا انسان بنا دے. ماشاءاللہ کیا پیاری دعا اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی. آپ ایک ایک پارٹ کو لے لے کر دعا مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ مسجد نور ہے، مسجد نور کا مرکز ہے، اور یہی مسجد فرشتوں کا مرکز ہے. انسان مسجد میں آئے نہ آئے مگر فرشتے برابر آتے ہیں ماشاءاللہ، برابر آتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی ہوگی، اذان اگر ہو، اذان سننے کے بعد شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان مکمل ہوئی تو واپس آتا ہے، پھر اقامت کہی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اقامت مکمل ہو تو واپس آتا ہے. حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنا. اس حدیث کی مختصر تشریح، اذان سن کر بھاگا، اذان سن کر آیا، ایک دو ٹائم آیا، اقامت کے ٹائم پر بھاگا، اقامت مکمل ہونے کے بعد آیا، یہ دو ٹائم. ایک نماز میں 4 ٹائم مسجد میں آ رہا، ایک نماز میں 4 ٹائم مسجد میں آ رہا، 5 نمازوں میں 20 ٹائم مسجد میں آ رہا ہے. جو ہمارا دشمن ہے مسجد میں ایک دن میں 20 ٹائم آ رہا، جن کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا ایک بار بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. کیا دشمنی ہے اللہ کے گھر سے ہمارے دلوں کے اندر. اگر یہ دشمنی ہو، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما. نور کیسے آئے گا؟ نور ایسے نہیں آتا. نور جہاں تقسیم ہوتا ہے وہاں تلاش کر کے جانا ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی کی رپورٹ میرے آنکھوں کے سامنے، نبی سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا عابد بندہ کوئی نہیں گزرا ہے. پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا، اپنے گھر والوں کو، جیسے ہی آخری عشرے میں آپ داخل ہو جاتے رمضان میں، آپ اپنے گھر والوں کو کہتے شد میزرہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، گھر والوں کو جگاتے، اٹھو یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، رب کو پکارنے کا ٹائم ہے، رب کو پکار لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ اکبر. گھر والوں کو آپ نے پیغام دیا، اپنی بیٹی کو پرسنل بلا کر یہ پیغام دیا. آج آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی یہی پیغام لے کر جاؤ. آپ نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر نور نظر پیاری پیغمبر کی پیاری بیٹی، کہتے تھے پیاری بیٹی فاطمہ تجھے کوئی گالی دیتا ہے تو تیرے بڑے باپ محمد کو تکلیف ہوتی ہے، تجھے کوئی برا بلا کہتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اے میری پیاری بیٹی یا فاطمہ تو بنت محمد، تو اس خیال میں نہیں رہنا میرے باپ کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ کے بعد میرے باپ کا مقام ہے. حوض کوثر میرے باپ کے لیے، میرے باپ کے حوالے سے تقسیم کیا جائے گا، شافع محشر میرا باپ ہوگا. اے بیٹی یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہی، تو اس خیال میں نہیں رہنا قیامت کے دن ابا کا دامن پکڑ کر جنت میں چھلانگ لگا لوں گی. نو نہیں ہو سکتا. کیا ہے ابا جان؟ یہ پیغام سن لے بیٹا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ انقذی نفسی کی عن النار، تو اپنے آپ کو جہنم کے انگار سے بچا لے. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس رائی کے دانے کے برابر کام نہیں آ سکتا. بیٹی کے نام
میں تیرے کام نہیں آ سکتا پیاری بیٹی، تیری قبر کی جھڑتی تجھے دینا ہے، میری قبر کی جھڑتی مجھے دینا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں، باپ بھی سو رہا ہے، نوجوان بیٹی بھی سو رہی ہے، نوجوان بیٹا بھی سو رہا ہے، بیوی بھی سو رہا ہے، پورا گھر ہمارا سوماری بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لو، مسجد سے کٹ گئے، دین سے کٹ گئے، مسجد سے جڑ گئے، اللہ کی رحمت سے جڑ گئے، اور جنت میں انشاءاللہ ہمارا داخلہ آخری ہوگا، آسان ہوگا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تشریح اور بیان مختصر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو، ہر ایک کی خواہش ہے ہم جنت میں ضرور جائیں، دعا ہے اللہ ہم تمام کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، 4 کام نبی کی زبان سے ہمیں ملے، یہ کر لو، تم جنت میں کیسے جاؤ گے معلوم؟ جانے کا انداز بھی نبی کی حدیث سے سنو، کیا پیارا لفظ اللہ کے نبی نے کہا، بڑی محبت ہوتی ہے حدیث سے۔ نبی نے کہا جنت میں جانے کا انداز یہ ہے وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اے پیارے پیغمبر، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطِیمُوا الطَّعَامَ، آپس میں کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو نہ توڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز تہجد ادا کرو جبکہ سارے لوگ آرام کی نیند سو چکے ہوں۔ یہ 4 کام کرو گے تو تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے لوگوں کو مسجد کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، مسجد کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد نور ہے، نور یہاں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرکز توحید مسجد ہے، توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مرکز عبادت مسجد ہے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجد کے اندر لٹکا دے میرے مولا، بار بار مسجد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بنے نہ بنے اے اللہ تو ہماری آخرت بنا دے میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو تیرے لئے جینے، تیرے لئے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے قرض کی ادائیگی کے سامان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ تو ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما، غیروں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچا لے میرے مولا۔ دامن غیروں کے سامنے نہیں، تیرے سامنے دامن پھیلا کر بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے بڑا گنہگار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، احساس کے ساتھ تیرے سامنے ندامت کے آنسو بساتے ہوئے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں مولا، تو ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے میرے مولا۔ قیامت کے دن عرش کے نیچے تو ہمیں جگہ عطا فرما، قیامت کے نبی کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نبی کی زبان سے عطا فرما، پل صراط کے اوپر آسانی سے گزار دے میرے مولا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، جنت میں ملاقات کرا دے میرے مولا۔ ماں خدیجہ کو نہیں دیکھا، ماں عائشہ کو نہیں دیکھا، جنت میں ملاقات کرا دے میرے مولا۔ بہن فاطمہ کو نہیں دیکھا، جنت میں ملاقات کرا دے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، خاندان کو جنت میں آنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر سے ڈر لگتا ہے میرے مولا، قبر کی تنگی میں تو ہماری مدد فرما، سوال کے جواب وہ آسان فرما، قبر میں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر کے 5 سوالات کی تیاری مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ مسجد کو جنہوں نے بنایا ہے مولا تو ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ ایک ایک پیسہ مشکل ہے کمانا، ایسے وقت میں اللہ کے کچھ بندے جو آگے بڑھ کر ہمارا نہیں، ہمارا تو اللہ کا ہے، اللہ کا تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ سوچ کر تیرے گھروں کو بنا رہے ہیں مولا، تو ان کے لیے، ان کے فیملی کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ یہاں کی مسجد کے لیے جن جن کا پسینہ
پیسہ وقت لگا ہے، مولا تمام کے قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ محنتی دنیا میں زندہ ہی ان کو ان کے اولاد کی محنتوں کو قبول فرما لے میرے مولا۔ اے اللہ جب تک اندار کے اسلام کا سپاہی بنا، وفات شہادت کی موت نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔